الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام بھائی درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، سارے کے سارے مجمع کو، بالخصوص حافظ صاحب کو، مولانا صاحب کو اور اس مسجد کی انتظامیہ اہل محلہ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار پھر ختم قرآن کا موقع عطا فرمایا. اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ 27ویں شب ہے، جو کہ ممکن ہے کہ شب قدر بھی ہو جائے، اور ہماری دعا ہے کہ ہو ہی جائے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو 1000 سال کے مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے. یہ رات بہت قابل قدر ہے، نیکیوں والی ہے، اجر و ثواب والی ہے، مغفرت والی ہے، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. روزانہ اللہ سبحانہ و تعالی 10 لاکھ قیدیوں کو جہنم سے خلاصی تو عطا فرماتے ہی ہیں، لیکن اس رات کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی سے تڑپ کر، بلک کر، رو کے، رغبت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ مغفرت مانگتے ہیں، تو اللہ پاک مزید ان لوگوں کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس بات کی ہم نیت کریں، عزم کریں کہ اس رات کو ہم نے عبادات کے اندر، اعمال کے اندر گزارنا ہے اور اپنی پچھلی زندگیوں کے اوپر توبہ کرنی ہے. اور یہ قرآن کریم جو ہم نے اس مسجد کے اندر من البدایہ الی النہایہ شروع سے لے کے آخر تک سنا ہے، اس قرآن کریم سے اپنا رشتہ انشاءاللہ العزیز جوڑ کے رکھیں گے. قرآن کریم کو رمضان کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے، اور صرف قرآن کریم کو پڑھنا ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کو صحیح تجوید سے، مخارج سے سیکھ کر پڑھنا، تاکہ باعث اجر و ثواب ہو. قرآن کی ایک آیت اگر نماز میں تلاوت کی جائے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 100 نیکیاں ملتی ہیں. اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو 100 نیکیاں، اگر کوئی مجبوری میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی ہر آیت کے اوپر 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور جو دیکھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالی بغیر نماز کے بھی ہر آیت کے اوپر 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور جو سن رہا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کو بھی ایک نیکی تو ملتی ہے.
اور اللہ پاک کا ضابطہ ہے، حدیث میں آیا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے بدلے ہم 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ نیکی دراصل آخرت کی کرنسی کو کہتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر مختلف ممالک کی مختلف کرنسی ہوتی ہے اور اس کرنسی کے ذریعے انسان اپنی ضروریات کو خریدتا ہے، حاصل کرتا ہے، ایسے ہی آخرت کی ایک کرنسی ہے جس کا نام نیکی ہے۔ آخرت کے اندر انسان کو جو نعمت چاہیے ہوگی وہ نیکی کے بدلے ملے گی، لیکن نیکی سے پہلے بھی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے نیکی کی قدردانی ہوگی، وہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اسی لیے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا، عبادت کی، گزارنے کی بات نہیں ہو رہی، قامہ کھڑے ہوئے عبادت کی، اس رات کو عبادت میں گزارنا ہے جتنا ہم سے ہو سکے، جتنا جس کی بساط کے اندر ہو، ایمان اور احتساب۔ احتساب یعنی کہ ثواب کی امید سے اللہ پاک اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایمان شرط اول ہے، ہر عمل کی قیمت ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، فافضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ایمان کی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور ایمان کی ادنا شاخ یہ ہے کہ راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، پتھر کا، کانٹے کا، شیشے کا، کسی بھی نقصان دہ چیز کا ہٹا دینا کہ جس سے کسی بھی انسان کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ ایمان کی ادنا شاخ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا ایمان کی ادنا شاخ ہے۔ راستے کے اندر کچرے کا پھینکنا، نقصان دہ چیز کا پھینکنا، یہ ایمان نہیں ہے اور یہ نا ایمان والے کا فعل ہے۔ تو یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑی قابل قدر ہے۔ اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مجاہد تھا جس نے اللہ کے نام پہ 1000 سال جہاد کیا۔ صحابہ پریشان ہوئے، صحابہ تو نیکیوں کے حریص تھے، یعنی شوقین تھے، ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ ہم خیر امت میں ہیں اور وہ بنی اسرائیل افضل امت بھی نہیں، لیکن اتنی بڑی عبادت وہ کر کے چلے گئے، ہم ان کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام میں نیکیوں کی دوڑ لگا کرتی تھی اور ہمارے درمیان پیسے کی چیزوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال حسنہ کے اندر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اتباع سنت میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ وہ شخص ہم سے آگے بڑھ گیا، ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں۔ کیونکہ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 او 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ تو صحابہ کی پریشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دیکھی نہ گئی۔ اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ القدر نازل فرما دی، جس میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان لیلۃ القدر کو پالے اور اعتکاف والے تو انشاءاللہ پا ہی لیں گے، مسئلہ ان کا ہے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے۔
تو وہ بھائی بھی اگر آج کی رات کم سے کم اہتمام کر لیں، اور اس کے بعد ایک اور طاق رات ہے اس میں کم سے کم اہتمام کر لیں کہ لیلۃ القدر کے اندر خوب عبادت کریں، ذکر تلاوت کریں، نوافل استغفار کریں، دعائیں کریں، صدقات خیرات کریں، والدین کی خدمت کریں، اور جو خیر کے کام کر سکتے ہیں کریں، تاکہ ان کو لیلۃ القدر میں عبادت کا ثواب مل جائے۔ تو ان کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات کے اندر مل گیا۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تراویح کے اندر قرآن کریم کا ختم ہو گیا۔ بہت مبارک ہو حافظ صاحب کو بھی، سارے مجمع کو بھی، لیکن یاد رکھیں تراویح ختم نہیں ہوئی، تراویح باقی ہے، تراویح باقی ہے۔ جیسے ہمارے بعض بزرگ فرماتے ہیں ختم نبوت ہوئی ہے، کار نبوت ختم نہیں ہوا، کار نبوت باقی ہے، اللہ کے نبی کی محنت باقی ہے۔ تو رمضان ختم نہیں ہوا، رمضان باقی ہے، رات کی عبادت باقی ہے، صرف قرآن ختم ہوا ہے۔ رمضان کے اندر تراویحوں کے اندر قرآن کریم کا پڑھنا سننا یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن تراویح کا پڑھنا یہ خود ایک الگ سنت مؤکدہ ہے۔ اگر قرآن ختم ہو بھی گیا تو تراویحوں کا آخری رات تک پڑھتے رہنا یہ مستقل ایک الگ سنت ہے۔ ایک سنت پوری ہو گئی، دوسری سنت باقی ہے، جس کو ہم نے انشاءاللہ آخری رات تک نبھانا ہے، نبھائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان میں اللہ پاک نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، کثرت کے ساتھ مسلمانوں نے عبادتیں کیں، نوافل پڑھے، تلاوت کی، کئی قرآن ایک مسلمان نے ختم کیے، الحمدللہ۔ میں ماضی کی بات نہیں کر رہا، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کر چکے ہیں، اور 3 دن کے اندر ختم کرنا یہ تو عام سی بات ہے۔ بہت مسلمان ایسے ہیں کہ جو روزانہ 10 پارے کی تلاوت کر رہے ہیں، اور 4-5 پارے تو تقریباً سارے مسلمان ہی پڑھ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری مائیں بہنیں مردوں سے زیادہ پڑھ لیتی ہیں۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اولیاء اللہ صرف مردوں میں ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہاں اولیات بھی ہوتی ہیں، وہاں ولیہ بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی نیک کاموں کے اندر، صدقات خیرات نوافل میں، رونے دھونے میں مردوں سے کم نہیں ہیں، مردوں سے بعض اوقات آگے ہوا کرتی ہیں۔ تو ہم نے رمضان کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے رمضان کے بعد بھی ان عبادات کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ رمضان کے اندر جتنا ہم کر رہے ہیں رمضان کے بعد ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ تو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر تو روزانہ 5 سپارے اور 10 سپارے پڑھیں، اور رمضان کے بعد 1 پارہ پڑھنا بھی مشکل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے اندر تو 20 تراویحیں پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ایکسٹرا نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، اور رمضان کے بعد فرض نمازوں کے لالے پڑ جائیں۔ رمضان کے اندر تو مسجد کے اندر جگہ نہیں مل رہی، اور عام دنوں کے اندر جو ہے پہلی صف کے اندر بھی جگہ خالی ہو۔ رمضان کے اندر تو صدقات خیرات زکوٰۃ کے انبار لگا دیے، اور رمضان کے بعد جو ہے بالکل ہاتھ کھینچ لیا جائے، ایسا نہیں۔ مومن جب کسی نیک کام کو کرتا ہے تو اس کو نبھایا کرتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر جس خیر کے کام کی بنیاد ڈالیں گے، عادت اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے بعد بھی اس پہ اہتمام کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، فرمایا کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی روزانہ 10 لاکھ جہنمیوں کی جہنم سے خلاصی کرتے ہیں، لیکن فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں کرنی۔ ایک تو مدمن الخمر، مستقل شراب پینے والا، فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا والدین کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تیسرا قطع رحمی کرنے والا، جو رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے، فرمایا اس کی بھی باوجود روزہ رکھنے کے، باوجود تراویحیں پڑھنے کے، باوجود ذکر تلاوت کرنے کے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ان گروہوں میں داخل ہے جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ اسی طریقے سے دل کے اندر کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کا کینہ ہو، ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب سوچنے کی، دیکھنے کی بات یہ ہے، غور کرنے کی چیز یہ ہے، ہم یہ دیکھیں، غور کریں، خدا نخواستہ ان میں سے کسی گناہ کے اندر ہم تو ملوث نہیں ہیں، یا ہمارے گھر میں سے تو کوئی اس کے اندر ملوث نہیں ہے، ہمارے پڑوس میں تو کوئی اس گناہ کے اندر ملوث نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں ملوث ہے تو میرے دوستوں بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے۔
کیونکہ ہم خیر امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکیوں کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ یہ مسلمان کی دینی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، ختم نبوت کی ذمہ داری ہے، عقیدہ ختم نبوت رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بھی فکر کریں، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں، اپنے معاشرے کی بھی فکر کریں۔ یاد رکھیں کہ معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، ہر فرد معاشرے کی اکائی ہے، میں معاشرے کا ایک فرد ہوں، آپ معاشرے کا دوسرا فرد ہیں، یہ بھائی معاشرے کا تیسرا فرد ہیں۔ جیسے بلاکس سے مل کے ایک بلڈنگ، ایک عمارت بنتی ہے، افراد سے مل کے معاشرہ بنتا ہے۔ ایک مسلم معاشرہ ہے اور ایک کفر کا معاشرہ ہے۔ مسلم معاشرے کی اپنی عادات ہیں، مسلم معاشرے کی اپنی صفات ہیں، اور کفر کے معاشرے کی اپنی میرے دوستوں طور طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اپنے معاشرے میں غیروں کے معاشرے سے امتیاز پیدا کرنا ہے۔ ہماری الگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی رکھی ہے، ہمارے الگ رسم و رواج ہیں۔ قرآن و سنت ہمارا دستور ہے، قرآن و سنت یہ راہ نجات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی یہ مشعل راہ بھی ہے، یہ راہ نجات بھی ہے، یہ مغفرت کا سامان بھی ہے، اور یہ تقرب رضائے الہی بھی ہے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے آسانی سے جنت مل جائے، مجھے اپنے رب کی رضا مل جائے، مجھے کامیاب زندگی مل جائے، میری لائف بن جائے۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں کہ جی لائف بنانی ہے، تو بھائی لائف کیسے بنے گی؟ لائف جو ہے اتباع سنت سے بنے گی۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگوں تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے۔ ہم سب رسول پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، ہماری عورتیں رسول پاک علیہ السلام کی میرے دوستوں غلام ہونی چاہیے، یعنی ہماری زندگی میں رسول پاک علیہ السلام کی غلامی نظر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نظر آئے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین پیروی ہے۔ ہر چیز میں رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو دیکھ کے چلیں۔ یہ زندگی فانی ہے، آج نہیں تو کل چلی جانی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، تمہارا مال اور اولاد یہ آزمائش ہے۔ اللہ پاک کسی کو دے کے آزمائش کرتے ہیں، کسی سے چھین کے آزمائش کرتے ہیں۔ ہم ان نعمتوں کو اللہ کی مرضیات کے اوپر لگائیں۔ مسلمان کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمتیں، یہ چیزیں ہمیں امانتاً عطا فرمائی ہیں، ہم اس کو ملکیت سمجھ رہے ہیں، یہ ملکیت نہیں ہے۔ جیسے کوئی انسان کرائے کے مکان میں یا کرائے کی دکان میں ہوتا ہے، کرائے کا مکان لیتا ہے تو وہ اس کو اپنی ملکیت تصور نہیں کرتا، اس کو استعمال کرتا ہے جیسے استعمال کرنا چاہیے، اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا کہ جی اس کے اوپر ایک اور اس نے بلڈنگ بنا لی، اس کی دیوار توڑ کے اس نے نقشہ تبدیل کر دیا، اس کا ایلیویشن چینج کر دیا، ایسا نہیں کر سکتا، اس کی اجازت نہیں ہوتی، صرف اس میں رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہ زندگی جو ہے اللہ کی امانت ہے، ہم اس کے اندر خود مختار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حکموں کا پابند بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند بنایا ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہمارے ذمے اپنی اصلاح بھی ہے، اپنے گھر والوں کی اصلاح بھی ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے نبی جی لوگوں سے فرما دیجئے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ہم نے جہنم سے بچنا ہے، گھر والوں کو جہنم سے بچانا ہے، اور وہ کیسے ہوگا کہ ان کو قرآن و سنت کا پابند کریں، اپنی عورتوں کو پردے کی عادت ڈالیں، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں، اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔
یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے وہ سارے کے سارے جہنم سے بچ جائیں گے، جنتی بن جائیں گے۔ اور آج جیسے گھر کے اندر ہم کمبائن فیملی میں رہتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انشاءاللہ جنت کے اندر بھی اللہ پاک سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ کتنی حسین زندگی ہوگی۔ اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں بنائی ہیں جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور آج تک کسی انسان کے دل کے اوپر اس کا گمان بھی نہیں گزرا۔ یعنی ان ایکسپیکٹڈ چیزیں، بن دیکھی چیزیں، بن سوچی چیزیں، جس کو کسی نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، سوچا نہیں، اللہ پاک وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اب آپ تصور کریں، ذرا سوچیں، آج تک ہم نے یا کسی اور نے دنیا کے اندر دودھ کی نہر کسی نے دیکھی ہے؟ ہماری پانی کی نہریں خشک پڑ جاتی ہیں، وہ لوگوں نے نہیں دیکھی میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ تو دودھ کی نہر ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ جنت کے اندر دودھ کی نہریں ہوں گی، اور ٹھاٹے مارتی ہوئی نہریں ہوں گی، اور دودھ اس میں چل رہا ہوگا۔ جو سندھ اور پنجاب کے اندر جن کا آنا جانا ہے، وہاں پہ ہمارے یہاں بہت اچھا نہری نظام ہے الحمدللہ۔ کیسی بڑی بڑی نہریں ہوتی ہیں، یہ گجو بیراج سے کیسی نہریں نکلتی ہیں، دریائے سندھ سے کیسی نہریں نکلتی ہیں، یا آگے گجو کے اوپر دیکھیں کیسی نہریں ہیں۔ اسٹیل مل کی نہر جو کسی وقت میں ہمیں سیراب کیا کرتی تھی، اللہ کرے دوبارہ سے سیراب کرے، کتنی پیاری پیاری پانی کی نہریں ہیں، اس سے اچھی دودھ کی نہریں ہوں گی، اور وہ جنتی کی ملکیت ہوں گی، جنتی کی ذاتی ہوں گی۔ دوسرا یہ تصور کریں اور سوچیں، آج تک چلے دودھ کی نہر تو پھر کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، دودھ سستا ہے، 200 250 روپے کلو۔ شہد کا اگر آپ مقابلہ کریں دودھ سے، شہد کی نہر کسی نے دیکھی ہے؟ شہد نہر کے اندر شہد بہ رہا ہو، نہر بہانے کے لیے کتنا شہد چاہیے، سوچے تو صحیح۔ نہر ایسے تو نہیں بہا کرتی، پیچھے بہت بڑی جھیل ہوتی ہے، پیچھے بہت بڑا بند ہوتا ہے، پھر کوئی نہر بہا کرتی ہے، ایسے نہیں بہا کرتی نہر۔ تو جنت کے اندر شہد کی نہریں ہوں گی۔ اچھا، آج تک کسی نے دیکھا، آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، آپ آرڈر کرتے ہیں کہ جی ایک مرغابی میرے لیے پکا کے لے آئیں۔ اب وہ ریسٹورنٹ والا، ہوٹل والا مرغابی کو ذبح کرے، اس کی کھال، اس کے بال اتارے، اس کے ٹکڑے کرے، اور اس کو بھون کے پکا کے آپ کے سامنے لا کے رکھے، اور آپ جو ہیں کھائیں، اور اس کی ہڈیاں الگ سے رکھ دیں، اور جب آپ بل پے کر کے جانے لگیں تو وہ ہڈیاں آپس میں جوڑ کے گوشت رکھ کے اڑ جائے۔ ایسا کسی نے سوچا ہے؟ دنیا میں ممکن ہے؟ جنت میں ایسے ہوگا، نہ آپ کو بل دینا ہوگا، اور جو ہے وہ جنت کا پرندہ جب بھن کے سامنے آئے گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اس کو کھا کے جب اس کی ہڈیاں پھینکے گا، ہڈیاں آپس کے اندر جڑیں گی، اس کے اوپر گوشت آ کے لگے گا، اس کے اوپر پر آ کے لگیں گے، اور وہ پرندہ اڑ کے چلا جائے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے ہوگا تاکہ جنتی کے دل کے اندر یہ بات نہ آئے کہ اوہو میری جنت کا ایک پرندہ میں نے کھا لیا، کم ہو گیا۔ اللہ پاک اس کو دوبارہ سے زندگی عطا فرما دیں گے۔ آپ نے دنیا کے اندر انگور کھائے، گریپس آپ نے کھائے ہیں جی، بڑا سے بڑا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ اتنا بڑا ہوتا ہے جی، ایک بیر کے برابر ہوگا بڑا انگور، ریڈ گریپس جو ہوتے ہیں، ذرا بڑا سائز ہوتا ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بڑے مٹکے کے برابر انگور کا ایک دانہ ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انگور کا ایک دانہ مٹکے کے برابر ہوگا۔ آپ نے دنیا کے اندر انار بھی کھائے ہوئے ہیں، بڑے سے بڑا انار کتنا بڑا ہوگا؟ 1 کلو کا ہوگا، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا، چلیں 2 کلو کا ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کا انار اتنا بڑا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا چھلکا اگر اتارا جائے تو پورے ایک مکان کے اوپر چھت پڑ جائے، جیسے پری کاسٹ کی ہم چھت ڈالتے ہیں اور مکان کورڈ ہو جاتا ہے، ایسے پورا مکان اس کے چھلکے کے نیچے آ جائے، اتنا بڑا تو انار ہوگا۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ ہم تو 5-6 فٹ کے لوگ ہیں، چھوٹا سا ہمارا جو ہے نا وہ میدا ہے، چھوٹا سا پیٹ ہے، ہم کھائیں گے کیسے؟ تو پریشان نہ ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک ہر جنتی کو ایک تو 33 سال کی جوانی عطا فرمائیں گے، بہترین جوانی، کھانے پینے کا زمانہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائیں گے، 120 فٹ کا قد ہوگا، 120 فٹ کا قد ہوگا۔ جو بڑی بڑی مساجد کے آپ نے مینار دیکھے ہیں، یا آپ نے جو ہیں بڑے بڑے اینٹیناز دیکھے ہیں موبائل کمپنیز کے، دور سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا جنتی کا قد ہوگا، تو اس کی غذا بھی پھر ایسی ہوگی، اس کی غذا بھی پھر ایسی ہوگی۔
پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ آگے چل کے میں رہوں گا کہاں پہ؟ فرمایا اللہ پاک نے سونے کے اور چاندی کے محلات بنائے، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک چاندی کی ہے، وَمِلَاتُهُ الْمِسْكُ، اور اس کے درمیان گارا جو ہیں وہ مشک کا بنا ہوا ہے۔ اور اب آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ جی ہم سدرا سٹی میں رہتے ہیں، چودھری صاحب نے مختلف کیٹیگریز کے گھر بنائے، تو بڑے سے بڑا گھر یہاں پہ کیا ہوگا؟ 400 گز کا ہوگا، یہ شاید کوئی 1000 گز کا بنا لیا ہو ہیں جی، یا دنیا کے اندر جو ہے نا کہ ایک مربع کے اوپر آپ گھر بنا لیں، اتنا ہوتا نہیں ہے۔ جنت کا چھوٹے سے چھوٹا گھر، اس میں 70,000 کمرے ہوں گے۔ کتنے کمرے ہوں گے؟ دنیا کے وائٹ ہاؤس میں اتنے کمرے نہیں ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں اتنے کمرے نہیں ہیں جی، یہ تو اس کے اسٹور کے اندر آ جائیں گے، یہ ساری چیزیں تو اس کے اسٹور کے اندر آ جائیں گی، بلکہ اسٹور میں بھی رکھنے کے قابل نہیں ہے، اسٹور گندہ ہو جائے گا جنتی کا۔ 70,000 کمرے جنت کے چھوٹے سے چھوٹے محل کے اندر ہوں گے، وہاں پہ ریشم کے پردے پڑے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پہ بہترین دبیز نرم ملائم گدے بچھے ہوئے ہوں گے، اور فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے جنتی کا انتظار کریں گی ان کمروں کے اندر، ان خوابگاہوں کے اندر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ان جنتوں کے اندر تمہارے دل کی چاہتیں ہوں گی، اور تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ ہوگا جو تم مانگو گے، جو تم آرڈر کرو گے۔ ہم کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں تو بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں، وہ ہمارے سامنے مینیو لا کے رکھتے ہیں، پھر ہم مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی نئی چیز کون سی ہے جی، نئی چیز کون سی ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں یار مندی منگواتے ہیں جی، مندی کھانے کا دل چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے براؤن جو ہے نا وہ گوشت کھانا ہے اور مٹن کھانا ہے، کوئی کچھ، کوئی چائنیز، کوئی پاکستانی، کوئی عربین ڈشز۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی من پسند کے وہاں پہ کھانے کھلائیں گے۔ جنتی کا پہلا کھانا سونے کی اور چاندی کی پلیٹوں کے اندر آئے گا۔ سونے کا تولہ کہاں جا رہا ہے؟ 5 لاکھ سے اوپر، اور تولے میں کتنا ہوتا ہے ٹوٹل؟ 11 گرام، 11.5 گرام ہوتا ہے ایک تولے کے اندر۔ دنیا میں جنت کا سونے کا ایک تولہ جو ہے 5 لاکھ سے اوپر جا رہا ہے، جس کے اندر 11 گرام جو ہے نا وزن ہوتا ہے۔ جنت کے اندر برتن ہی سونے چاندی کے ہوں گے، سونے چاندی کے برتن ہوں گے، اور سونے چاندی کے آبخورے ہوں گے، اور جنت کے اندر جو ہے پیارے پیارے معصوم بچے، ایمان والوں کے بچے جو بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ بلکہ مفسرین تو فرماتے ہیں جو غیر مسلموں کے بچے ہیں، غیر مسلموں کے بچے ہیں، بلوغت سے پہلے مر جاتے ہیں، وہ بھی جنت میں مسلمانوں کے خدام ہوں گے۔ وہ بھی، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ بہت کریم ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ان کے والدین بھی کلمہ پڑھ لیں تاکہ وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ نفرت ہو یا الفت رب کے لیے، اسلام کی دعوت سب کے لیے۔ اسلام کا سینہ بہت وسیع ہے، اسلام کے اندر بہت گنجائش ہے، اور اسلام اللہ نے بہت آسان بنایا ہے۔ الدین یسر، فرمایا کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بازار لگائیں گے۔ دنیا کے اندر تو گناہوں کے بازار ہوتے ہیں، جس کو بازار حسن کہتے ہیں۔ جنت کا بازار حسن جو ہے پاکیزہ ہوگا، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی حسین حسین شکلیں اور صورتیں وہاں پہ لگوائیں گے۔ جنتی جمعے کے دن گھومتا گھومتا اس بازار میں جائے گا، اور وہ دیکھے گا بہت ساری حسین و جمیل شکلیں لگی ہوں گی۔ جنتی خود اتنا خوبصورت ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جیسا حسن اللہ جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ اتنے حسین تھے کہ مصر کی عورتوں نے ان کو دیکھ کے جب پھل کاٹنا شروع کیے تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، ان کو اندازہ نہ ہوا۔ تو جنتی کا اپنا حسن اتنا ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کے اللہ پاک اس کو نعمت عطا فرمائیں گے کہ وہ ان بازاروں میں جا کے اپنی پسند کی شکلیں لگا کے آ جائے گا۔ ہر جمعے کو گیٹ اپ چینج ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج جو آدمی جیسا ہے نا، جتنا میک اپ کرے، جتنی کوشش کرے، ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ آدمی اپنی اسکن کو چینج نہیں کر سکتا، انسان جو ہے اپنے چہرے کے خد و خال کو تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن جنت کے اندر انسان حسین سے حسین شکلیں بھی اختیار کر لے گا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اس سے بڑھ کے چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے؟ جنتیوں کو اللہ پاک جنت میں اپنا دیدار کریں گے، اپنا دیدار کرائیں گے۔
14ویں رات کا چاند تھا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کو پتہ ہے کہ تم جنت میں اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے تم 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو جنت میں اپنے رب کا دیدار تم ایسے کرو گے۔ کتنا حسین منظر ہوگا، سوچے تو صحیح میرے دوستوں اور ساتھیوں۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ایک بڑا دسترخوان لگائیں گے جنت کے اندر اور سارے جنتیوں کو اس کے اوپر کھانے پہ بلائیں گے، آدم علیہ السلام کی دعوت کھانے جائیں گے، آدم علیہ السلام کی دعوت کھانے جائیں گے اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوگی۔ جب جنت کی ساری نعمتیں اللہ دے چکیں گے پھر اللہ پاک کھلا پلا کے گھر دے کے جنت کی حوریں دے کے اپنا دیدار کرا کے اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندوں اور کچھ چاہیے؟ بندے پوچھیں گے یا اللہ اور کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں اپنے نبی داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور سنواتا ہوں۔ وہ زبور جب دنیا میں پڑھتے تھے اتنی حسین آواز میں پڑھتے تھے، آپ آج دنیا میں اچھے اچھے قراء کو سنیں تو دل پھڑک کے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سدیس کو سنیں، حرمین شریف کے ائمہ کو سنیں، مسجد نبی علیہ السلام کے ائمہ کو سنیں، مصر کے قراء کو سنیں، اور الحمدللہ ہمارے پاکستان کے قراء بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ مسجد نبوی علیہ السلام میں کئی مدرس پاکستان کے ہیں، حرم کے اماموں میں سے پاکستان کے ائمہ گزرے ہیں، اور حرم کے جو ائمہ ہیں پاکستان کے قراء کے شاگرد ہیں، بعض ایسے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک داؤد علیہ السلام کی زبان کے اندر زبور سنوائیں گے۔ جب جنتی داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور کو سنیں گے اتنی حسین اور اتنی خوبصورت آواز ہوگی کہ سب اسی کے اندر مگن ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ جب وہ تلاوت ختم ہوگی لوگوں کو دوبارہ سے تھوڑا ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، ہوش میں آئیں گے، واپس آئیں گے تو اللہ پاک پوچھیں گے ہاں میرے بندوں اس سے اوپر کی کوئی چیز سننی ہے اور بھی کچھ سننا ہے؟ تو لوگ حیران ہو کے پوچھیں گے اللہ اس سے اچھا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اللہ پاک فرمائیں گے ہاں میں تم کو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یاسین سنواتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی جائے گی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کیا ہی آواز ہوگی، اس کو سن کے لوگ زبور بھی بھول جائیں گے۔ جب وہ ختم ہوگی تلاوت پھر لوگ تھوڑا ہوش میں آئیں گے، اللہ پوچھیں گے ہاں میرے بندوں اور بھی کچھ سننا ہے؟ اب تو لوگ پریشان ہی ہو جائیں، بولیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے بڑی ذات تو کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہے، بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی سے سچا عشق عطا فرمائے، ان کی اطاعت عطا فرمائے، ان کی پیروی عطا فرمائے، ان کے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی محنت کو، ان کے مشن کو، ان کی دعوت کو دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اچھی بھی کوئی آواز ہو سکتی ہے؟ اللہ کی طرف ان کا ذہن ہی نہیں جائے گا، وہ نبیوں کو سوچ رہے ہوں گے تو حضور تو نبیوں کے امام ہیں، تو جب نبیوں کے امام نے تلاوت کر لی تو ان سے اوپر کون ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں میں رب الرحمن تم کو سورہ رحمان سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک جنت کے اندر سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان۔ اللہ پاک سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں گے، لوگ اس سے پیچھے کا سارا بھول جائیں گے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، زندگی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یہ خواب اور خیالوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں، یہ ہمارے اللہ کا ارشاد ہے، یہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین ہیں جو حق ہے اور سچ ہے۔ سورج جو ہے مغرب سے میرے دوستوں نکل سکتا ہے، پتھر میں سے پانی میرے دوستوں بہہ سکتا ہے، یہ باتیں غلط نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور یہ زندگی کتنی دور ہے، یہ زندگی کتنی دور ہے، آج آنکھیں بند ہوئی کل شروع ہو جائے گی، آج آنکھیں بند ہوئی کل شروع ہو جائے گی۔ الموت لیس منہ الفوت، موت ایسی چیز ہے اس کو قضا نہیں ہے، موت اپنے ٹائم کے اوپر آتی ہے، اپنے ٹائم کے اوپر۔ آپ دیکھتے ہیں ایک مریض وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتا ہے، اس کو مہینہ ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں دعا کریں اللہ اس کے ساتھ آسانی فرمائے، گھر والے بھی کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کریں اللہ آسانی فرمائے۔ آسانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ اب یہ تو بات نامناسب ہے، زبان سے تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کو موت دے دے، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن دبے ہوئے الفاظ کے اندر کہتے ہیں دعا کریں اللہ ان کے ساتھ آسانی کر دیں۔
تو میرے دوستوں موت اس کی لکھی بھی نہیں ہے، مہینے سے وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، اس کو موت نہیں آنی، موت اپنے ٹائم سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن جب آتی ہے تو میرے دوستوں کڑیل جوان سیکنڈوں کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زندگی مرتے کے ساتھ ہی شروع ہونے والی ہے، صرف سانس کی ڈور ٹوٹنے کی دیر ہے۔ سانس کی ڈور ٹوٹی تو زندہ مردہ ہو جائے گا، زندہ مردہ ہو جائے گا، بہت بڑا بیوروکریٹ تھا میرے دوستوں زیرو پہ آ جائے گا۔ اگر اس کے اعمال اچھے تھے تو اس کے لیے آگے جنتیں ہیں۔ تو آج شب قدر ہے میرے دوستوں، اس کو اعمال کے اندر گزاریں، رمضان کے فلسفے کو سمجھیں۔ رمضان اللہ نے ہم کو تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ کیا گیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی گناہوں سے اجتناب کرو، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، دل دماغ کے ہاتھ پاؤں کے گناہ، زبان کے گناہ، تمام گناہوں سے اجتناب کا نام روزہ ہے۔ اور یہ مومن کی زندگی ہے۔ اس پہ راضی ہو کے اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے، قبر بھی بنائیں گے، حشر بھی بنائیں گے، اور جنتی کو پل صراط سے بجلی کی طرح گزار کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرمائیں گے، اور فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا بس ان قریب اس کا حساب کتاب آسان کر دیا جائے گا۔ اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے پاکیزہ روح اپنے رب کی طرف اس حال میں چل کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، اور اس کے نیک بندوں میں داخل ہو کے جنت میں داخل ہو جا۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ پاک ہمارے روزے، ہماری تراویحاں، ہمارے ذکر، ہماری تلاوت، ہمارے صدقات، ہمارے خیرات، ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کی رات کو اللہ ہمارے لیے شب قدر ثابت فرمائے، اور زندگی بھر اللہ اسی طرح ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں زندگی گزارو رمضان جیسی، زندگی گزارو رمضان جیسی، اللہ موت عطا فرمائیں گے عید کے چاند جیسی۔ تو اللہ پاک ہم کو ایسی موت عطا فرمائے اپنی رضا کے اوپر، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشفنا ومرضى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم باقیۃ کباقیۃ الولید، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اس قرآن کریم کی برکت سے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حافظ صاحب کا پڑھنا اور مولانا صاحب کا سننا اور تمام نمازیوں کا ان کی اقتداء میں سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطی کمی کوتاہی معاف فرما، اور اس کا سارا ثواب اپنی شان کے مطابق آقا مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما، جمیع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما، آل رسول کو، صحابہ کرام کو، اطاعت رسول کو عطا فرما، تابعین، تبع تابعین، غوث، کتب، ابدال، مفسرین، محدثین، مجاہدین، مبلغین، اور یا اللہ جتنے ایمان والے گزرے ہیں اولیاء کرام سب کو ثواب عطا فرما، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، بہن بھائیوں کی، دوست احبہ کی، ہمارے شاگردوں کی اللہ مغفرت فرما، اے اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، یا اللہ اس قرآن کریم کی محفل کی برکت
برکت سے یا اللہ ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ کفر کو یا اللہ عبرت کا نشان بنا، یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو شرمندہ فرما، تمام اسلامی ممالک کی یا اللہ مدد فرما، تمام ایمان والوں کی مدد فرما، تمام مظلوم مسلمانوں کی دستگیری فرما۔ اے رب کریم آج کی رات کو ہمارے لیے شب قدر ثابت فرما اور اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلتیں ہم کو عطا فرما۔ یا اللہ ہر رات اسی طرح قدردانی کے ساتھ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں پہ معافی مانگتے ہیں، ان کو معاف فرما کے بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بے رشتوں کو عزت کے جوڑ کے رشتے عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب روزی عطا فرما، ہمارے علاقے کے اندر پانی کے مسائل حل فرما اور بد امنی کے مسائل حل فرما، امن عطا فرما، عافیت کی برکتوں کی رحمتوں کی بارشیں عطا فرما۔ یا اللہ نیک صالح قیادت عطا فرما، تعمیر اور ترقی کے کاموں کا عافیت سے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ اس سوسائٹی میں برکتیں پیدا فرما، یہاں کے ہر رہنے والے کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی فرما برداری عطا فرما، ایمان عطا فرما، امن عطا فرما، اچھے اعمال نصیب فرما، برکت کی روزی عطا فرما، آپس کی محبتیں عطا فرما، نہ اتفاقی سے لڑائی جھگڑے سے اختلافات سے یا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ایک اور نیک فرما۔ اے رب کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد نبی علیہ السلام کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، عراق و کشمیر و برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا، یا اللہ جو ہماری شرعی حاجات ہیں اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جو مسجد ہے مسجد نور محمد ہمارے بھائی اور دوست چودھری اکرم صاحب کے والد صاحب یا اللہ ان کے نام پہ رکھی گئی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور یا ان احباب کو اور زیادہ دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، اور اپنے راستے میں دین کو سیکھ کے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے ساتھ بہترین جامعہ قائم فرما، اگلی مسجد بھی فیز 2 کے اندر یا اللہ تعمیر ہو رہی ہے، عافیت سے اس کو تکمیل تک پہنچا، اس کو بھی اللہ دین کا اور دعوت کا مرکز بنا، بچے وہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کریں، وہاں سے تیرے دین کی تعلیمات کا یا اللہ جو ہیں پھیلانا ہو، یا اللہ دین کے وہاں پہ نظام بنے، عافیت سے تکمیل تک پہنچا۔ اس پوری سوسائٹی کو ہر قسم کی اللہ مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مجمع کو بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم۔